بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ اسرائیل زیادہ تر مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، امریکی سفیر کا شرپسندانہ بیان، بائبل کا حوالہ۔ لبنان میں اسرائیل کا حملہ، 14 جاں بحق، صدر جوزف اون اور ایران نے کی مذمت، غازہ میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی۔ عباس ارغچی نے 32,000 ہلاکتوں کا دعویٰ رد کر دیا، کہا ٹرمپ ثبوت پیش کریں، ایران کے خلاف محدود کارروائی پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا، کہا ججوں کو شرم آنی چاہیے، کئی ملکوں کا ری ایکشن۔ انڈیا نے کہا امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، تجارتی سمجھوتا روک دیا جائے، کانگریس نے کیا مطالبہ۔ انڈیا اور برازیل 5 سال میں $32 بلین کی تجارت کریں گے، صدر لولا کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت کے تیسرے زمرے کی تجویز، انڈیا نے کہا ٹال مٹول کی کوشش ہے۔ AI سمٹ میں کانگریس کا احتجاج، نیپال جنزی موومنٹ سے متاثرہ سازش ہے، دہلی کی عدالت میں پولیس کا بیان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حقابی نے کہا کہ اگر اسرائیل زیادہ تر مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انہوں نے اسے یہودیوں کا حق قرار دیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے حقابی نے یہ بات کہی اور بائبل کا بھی حوالہ دیا۔ انٹرویو لینے والے نے حقابی سے پوچھا تھا کہ بائبل میں ذکر ہے کہ ابراہیم کی آل کو دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک کی زمین کا وعدہ کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اس علاقے میں لبنان، سیریا، جارڈن اور سعودی عرب کے کئی علاقے بھی آتے ہیں۔ حقابی نے کہا کہ اگر اسرائیل اس زمین پر قبضہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو حقابی کے اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں۔ 2024 میں انصاف کی عالمی عدالت ICJ نے کہا تھا کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ حقابی ارکنساس کے گورنر رہ چکے ہیں، وہ ایک کرسچن زائنسٹ ہیں۔ لبنان میں اسرائیل نے جنگ بندی کی بدترین خلاف ورزی کرتے ہوئے بمباری کی، جس سے 14 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 25 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ بیکا وادی میں کیا گیا۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ عین الحلوہ کیمپ کے اندر 3 میزائل داغے گئے۔ اس بمباری میں وہ عمارت زد میں آئی جو بے سہارا لوگوں میں کھانے کی تقسیم کے لیے کچن کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ آس پاس کی عمارتیں بھی اس حملے میں متاثر ہوئیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے اس حملے کی مذمت کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ کل کے حملے میں حزب اللہ کے 8 ارکان ہلاک ہوئے۔ ایران نے بھی حملے کی مذمت کی۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ یہ حملہ لبنان کی خود مختاری اور عالمی وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مصالحت کار ملکوں سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور فوری حملے رکوائیں۔ اسرائیل نے غازہ میں بھی جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنگ بندی سمجھوتے کے 133ویں دن ساؤتھ غازہ کے خان یونس اور غازہ سٹی کے کئی علاقوں میں حملے کیے گئے۔
7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,070 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 1,71,738 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ پچھلے مہینے ایران میں فسادات کے دوران صرف 2 دنوں میں 32,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے جمعے کو نیوز بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ایران میں جنوری کے فسادات میں 32,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ 26 جنوری کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بعض میڈیا اداروں کی طرف سے ایسے دعووں کو بڑا جھوٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ ہٹلر طرز کا بڑا جھوٹ ہے۔ اس دوران میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف محدود کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ایک امکانی سمجھوتے کے مسودے پر کام کر رہا ہے جسے اگلے کچھ دنوں میں امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران سے متعلق صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے اور چوکسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس دوران سربیا نے اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری ایران چھوڑ دیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرف کو برخاست کر دیا ہے، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے پوری دنیا کے لیے 10% ٹیکس لگانے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے جس میں فوری اثر کے ساتھ دنیا بھر کے لیے 10% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا جس کے بعد ٹرمپ نے 10% ٹیرف لگایا۔ ان حالات سے پوری دنیا الجھن کا شکار ہے اور کئی حکومتیں جائزہ لے رہی ہیں کہ اب کیا کیا جائے اور ان پر اس فیصلے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اور تجارتی فیصلوں کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیکسوں کے بارے میں فیصلے کا اختیار امریکی کانگریس کو ہے۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی اور اسے انتہائی مایوس کن بتایا۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے انہیں شرم آنی چاہیے اور ان میں صحیح کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ الگ الگ ملکوں کا الگ الگ ری ایکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کی حکومت نے کہا کہ وہ تجارتی ڈیل کا جائزہ لے گی اور قومی مفاد میں فیصلہ کرے گی۔ حالیہ عرصے میں انڈیا کو بھی بہت زیادہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑا تھا جو بڑھ کر 50% ہو گیا تھا۔ چائنا نے سرکاری طور پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا ہے۔ کینیڈا نے امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویلکم کیا ہے۔ میکسیکو کی صدر نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ دوسرا ٹرم شروع ہونے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے $133 بلین کا ٹیرف حاصل کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس پیسے کا کیا ہوگا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزارت کامرس نے کہا کہ ہم نے فیصلے کا نوٹ لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ امریکی حکومت نے بعض قدم اٹھائے ہیں۔ ہم ان واقعات اور ان کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح انڈیا پر بھی ٹیرف 10% ہو جائے گا۔ حال ہی میں انڈیا اور امریکہ نے ایک ڈیل کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق انڈیا کے مال پر امریکہ میں 18% ٹیرف لگنے والا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹرمپ حکومت کے لیے ایک بڑا دھکا ہے۔ کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا امریکہ عبوری تجارتی سمجھوتے پر روک لگا دے اور ڈیل کی شرطوں پر دوبارہ بات چیت کرے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ حکومت کو کھل کر بتانا چاہیے کہ جب تک امریکہ سے معاملہ صاف نہیں ہو جاتا امپورٹ نہیں ہوگا اور انڈیا کے کسانوں کے مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ رمیش نے انڈیا امریکہ عبوری ڈیل پر حکومت سے صفائی مانگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے ان کی درخواست پر رشیا سے تیل کے امپورٹ کو کافی حد تک گھٹا دیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے رشیا سے تیل کی خریدی میری درخواست پر روکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین کی وحشتناک جنگ ختم ہو جہاں ہر مہینے 25,000 لوگ مر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کے ساتھ میرے بہترین تعلقات ہیں۔ برطانیہ کی حکومت ایک قانون لانے پر غور کر رہی ہے تاکہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کو بادشاہ بننے کی لائن سے ہٹا دیا جائے۔ وزیر دفاع لیوک کولا نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں ایپسٹین فائلز کے سلسلے میں اینڈریو کو گرفتار کیا گیا تھا اور 11 گھنٹوں بعد رہا کیا گیا تھا۔ ایک دن پہلے برطانیہ کے کنگ چارلس نے کہا تھا کہ وہ ملک کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اینڈریو سے دوری اختیار کی تھی جو ان کے بھائی ہیں۔
اسے 1997 میں لیڈی ڈائنا کی موت کے بعد شاہی خاندان کے لیے سب سے بڑا بحران بتایا جا رہا ہے۔ اس لائن میں وہ 9ویں مقام پر تھے۔ اس طرح کے قدم کے لیے پارلیمنٹ میں قانون منظور ہونا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں منظوری کے بعد بادشاہ کی طرف سے بھی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کامن ویلتھ کے 14 ملکوں کی رضامندی حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جن میں کینیڈا، آسٹریلیا، جمائیکا اور نیوزی لینڈ شامل ہے۔ پاکستان کے بنوں میں دہشت گردوں کے ایک حملے میں 2 سپاہی ہلاک ہو گئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل شامل ہے۔ اس حملے کے دوران 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے بتایا کہ اس حملے کے لیے تحریک طالبان پاکستان (TTP) ذمہ دار ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کمزور نہیں ہوں گے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان پر حملے کرنے کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں۔ انڈیا اور برازیل نے ہفتے کو اگلے 5 برسوں میں $20 بلین سے زیادہ کی آپسی تجارت کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا سے نئی دہلی میں ملاقات کی، جس میں خاص طور پر حساس معدنیات اور سیکیورٹی کے معاملوں پر بات چیت کی گئی۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اور برازیل کے درمیان تعلقات کو صدر لولا کی ویژنری لیڈرشپ سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ برازیل لیٹن امریکہ میں انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انڈیا اور برازیل مل کر کام کرتے ہیں تو گلوبل ساؤتھ کی آواز اور مضبوط ہوتی ہے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا ہے کہ دہشت گردی اور اس کے حامی پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ دونوں کے درمیان ملاقات دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ہوئی۔ لولا AI سمٹ میں شرکت کے لیے دہلی میں ہیں۔ انڈیا نے UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت کے ایک تیسرے زمرے کی تجویز کو رد کر دیا ہے، جس کے تحت رکن ملکوں کی میعاد لمبی ہوگی اور وہ دوبارہ چناؤ کے اہل ہوں گے۔ انڈیا کی نائب نمائندہ یوجنا پٹیل نے کہا کہ یہ تجویز کئی دہوں سے جاری بحران کو حل نہیں کر سکے گی۔ انڈیا مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت دی جائے۔ انڈیا نے کہا کہ یہ نئی تجویز ٹال مٹول کی کوشش ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ AI سمٹ میں کانگریس کا احتجاج نیپال کی جنزی موومنٹ سے متاثر ہو کر رچی گئی ایک سازش ہے۔ پولیس نے عدالت میں یہ بات بتائی۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے کس کی فنڈنگ ہے، کس نے وہ ٹی شرٹس بنوائے جن پر لکھا تھا کہ وزیر اعظم سمجھوتا کر چکے ہیں۔ دوسرے نعرے بھی ٹی شرٹس پر لکھے تھے جن میں انڈیا US ٹریڈ ڈیل اور ایپسٹین فائلز لکھا تھا۔ شرٹ اتار کر کیے گئے اس احتجاج کے لیے کانگریس کے 10 یوتھ ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت اور BJP نے اسے قوم دشمن کارروائی قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس دنیا میں انڈیا کی امیج کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے اس مظاہرے کی تائید کرتے ہوئے اسے اختلاف کے اظہار کا جائز حق قرار دیا۔ کانگریس پارٹی نے شرٹس پر گاندھی جی کی تصویر کا بھی بچاؤ کیا۔ اس دوران TRS لیڈر KTR نے اس احتجاج پر تنقید کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں اگلے مہینے کی 31 تاریخ تک نکسلزم سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا۔ گوہاٹی میں 87ویں ریزنگ ڈے کی پریڈ کے دوران CRPF کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ CRPF کے سپاہیوں اور کوبرا بٹالی نے ملک کو نکسلائٹ سے پاک بنانے کے لیے غیر معمولی کام کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ اسرائیل زیادہ تر مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، امریکی سفیر کا شرپسندانہ بیان، بائبل کا حوالہ۔
لبنان میں اسرائیل کا حملہ 14 جاں بحق، صدر جوزف عون اور ایران نے کی مذمت، غازہ میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی۔ عباس ارغچی نے 32,000 ہلاکتوں کا دعویٰ رد کر دیا، کہا ٹرمپ ثبوت پیش کریں، ایران کے خلاف محدود کارروائی پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا، کہا ججوں کو شرم آنی چاہیے، کئی ملکوں کا ری ایکشن۔ انڈیا نے کہا امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، تجارتی سمجھوتا روک دیا جائے، کانگریس نے کیا مطالبہ۔ انڈیا اور برازیل 5 سال میں $32 بلین کی تجارت کریں گے، صدر لولا کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت کے تیسرے زمرے کی تجویز، انڈیا نے کہا ٹال مٹول کی کوشش ہے۔ AI سمٹ میں کانگریس کا احتجاج، نیپال جنزی موومنٹ سے متاثرہ سازش ہے، دہلی کی عدالت میں پولیس کا بیان۔ یہ تھی آج کی خبریں،